ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آمین. الحمدللہ آج 24 نومبر 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ کلاس نمبر 201 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ صورت مکمل ہو جائے گی. پچھلی دفعہ بھی ہم نے کوشش کی تھی لیکن چونکہ مضمون ایسا آیا تھا کہ جس میں تفصیلاً گفتگو ریکوائرڈ تھی اس لیے میں نے اس کے اوپر گفتگو کی. آیت نمبر 96 سے آنورڈ آج سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ اللہ ہی کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. پیچھے کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے 9 معجزات ڈیمانڈ کیے تھے کہ وہ آپ ہمیں کر کے دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اس کے جواب میں کہا گیا کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. اے نبی تم فرماؤ کہ پاک ہے میرا رب، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یعنی اللہ کی مرضی سے چلتا ہوں. اور پھر ساتھ ذکر ہوا کہ لوگوں کو حق بات قبول کرنے سے اسی ایک بہانے نے روک کے رکھا کہ اللہ نے انسان کو پیغمبر کیوں بنایا. اس کا جواب بھی آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں ہی اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا. اب چونکہ انسان ہے تو انسانوں کے لیے آئیڈیل انسان ہی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی. اسی کے ساتھ یہ ربط ہے کہ یہ دعوت حق لوگوں پر واضح کرنے کے بعد اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میں نے جو حق کا راستہ تمہیں دکھانا تھا وہ دکھا دیا. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بے شک وہ اپنے
بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے، خوب جانتا ہے انہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو اس کے حق میں تم اس کے سوا اور کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ چاہے تو پھر اسے ہدایت دے دے، الگ بات، ورنہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی دوسرا کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتا کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور وہ ظلماً گمراہ نہیں کیا، اپنے اعمال کے سبب کیا، مہلت دینے کے بعد، حق واضح کرنے کے بعد۔ اور وہ گمراہی پھر اس لیول کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے۔ اور ظاہر ہدایت نہیں ملے گی، بخشش تو آخرت کا معاملہ ہے نا، دنیا میں کسی کو بخشش کی گارنٹی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ اسے ہدایت ملے۔ پھر وہ مشہور زمانہ جو آیت ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اسے خوب پتہ ہے کہ اس نے ہدایت کس کو دینی ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنی، یہ قرآن کی پوری ڈاکٹرن میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی لفظی ترجمہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، نہیں، گمراہ کر دے امپلائڈ ہے بسبب اس کے کہ اس نے خود گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ تو عدل فرمانے والا ہے، کسی پہ ظلم فرمانے والا نہیں۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ان لوگوں کو ہم قیامت کے دن اپنے چہرے کے بل اٹھائیں گے، عُمْيًا وَبُكْمًا صُمًّا، وہ اس حال میں ہوں گے کہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور وہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ وہ اگر کبھی بجھنا شروع ہو جائے یا اس میں کوئی کمی آئے تو ہم اسے مزید بھڑکا دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، منہ کے بال اٹھائیں گے، یعنی یہ پاسبل ہے کہ وہ اللہ جس نے انسان کو 2 ٹانگوں پر چلنے پر قادر کیا ہے وہ چہرے کے بل بھی اسے چلا سکتا ہے، یہ ان کی ذلت کے لیے ہوگا۔ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں جب ہم اپنا ماتھا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کی حالت میں رکھ دیتے ہیں، اور یہ ذلت ہم خود اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت والے دن ہمیں کامیابی ملے۔ لیکن جنہوں نے یہ ذلت اڈاپٹ نہیں کی ہوتی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کیا ہوتا، ان کا حشر یہ ہونا ہے کہ وہ واقعی اوریجنلی ذلیل کیے جائیں گے قیامت کے دن، کے وہ چہرے کے بل چل رہے ہوں گے۔ ویسے تو قرآن میں یہ بھی آیا کہ قیامت والے دن جب ساکھ کھولی جائے گی، پنڈلی، اب اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، تو سب کے سب لوگ جو ہے وہ سجدے میں گر پڑیں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو دنیا میں سجدے سے بھاگتے تھے، انہیں توفیق نہیں ملے گی، وہ کوشش بھی کریں گے لیکن ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی، وہ کوشش کے باوجود سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جہنمیوں کا ذکر ہے کہ یہ چہرے کے بل اٹھائے جائیں گے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور وہ آگ کہ اگر بجھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید بھڑکا دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ جزا ہے
عربی میں تو جزا ہی ہوتی ہے، سزا بھی اور انعام بھی. اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو کہیں گے یہ بدلہ ہے یا یہ سزا ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا. وقالوا، اور وہ یہ کہتے رہے یا کہتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا سچ مچ ہمیں ضرور ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تخلیق کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن. اب اسپیسیفکلی تو یہ آیات آ رہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آخرت کے دن کے منکر تھے. کافروں کی بھی مختلف اقسام تھی اس زمانے میں بھی، آج بھی. اب یہ وہ کافر ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن یوم آخرت کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا. اللہ کو مانتے ہیں، اس کی قدرتوں کو مانتے ہیں، لیکن آخرت کے دن کو نہیں مانتے، وہ بھی کافر ہیں. ایک وہ کافر ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بھی مشرک اور کافر ہیں. اور ایک کافروں کی قسم وہ ہے جو سرے سے خدا کے وجود کے قائل نہیں، وہ بھی کافر ہیں. یہاں پر ان کافروں کا ذکر ہے جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر انہیں جواب دے رہا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ اس کی مثل دوبارہ سے پیدا کر لے. اس کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. وہ اللہ جس نے انسان کو اس وقت پیدا کیا اور آسمانوں اور زمین کو کہ جب وہ تھے ہی نہیں، تو کیا وہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ سے پیدا کر لے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہی اللہ ہے جس نے ان کے لیے موت کا وقت مقرر کیا ہے، دنیا میں ایک خاص مدت کے لیے برتنے کو دیا ہے، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص کی ایک میعاد ہے جو اس نے پوری کرنی ہے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالم لوگ ہیں ان کی تو صرف سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اس طرح کی بات سننے کے بعد بجائے وہ سر تسلیم ہم کریں، وہ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں. قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اے نبی ان سے فرماؤ کہ بالفرض اگر تم لوگ مالک ہوتے میرے رب کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم تو اس ڈر سے خرچ کرنے سے رک جاتے کہ کہیں یہ خزانے ختم ہی نہ ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے نافرمانوں کو بھی نعمتیں دے رہا ہے. ان کے مالک اگر تم ہوتے تو ختم ہونے کے ڈر سے تقسیم نہ کرتے. ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جس فقر اور مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے وہاں تو کسی شخص کو ایک وقت کا کھانا کھلانا بھی بہت بڑی بات تھی. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر کتنا زیادہ زور دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو کنجوس لوگ ہیں ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہوتے تو وہ اتنے بڑے بڑے خزانوں کے باوجود خرچ نہ کرتے کہ یہ تو مال ختم ہی نہ ہو جائے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان جو ہے واقعی بڑا کنجوس واقع ہوا ہے. یعنی یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے کنجوسی اختیار کرنا. کوئی ہے جو فیاضی کی روش اختیار کرتے ہیں. بائی نیچر انسان بزدل بھی ہے،
انسان ظالم بھی ہے، انسان کنجوس بھی ہے. یعنی بیسیکلی تو یہ ساری برائیاں جو انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان برائیوں کے اوپر قابو نہیں پا سکتا. اچھائی کا مادہ بھی موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے برائی کی کمپیٹنسی بھی انسان میں ڈال دی ہے، اچھائی کی بھی. لیکن برائی کی طرف انسان جلدی مائل ہوتا ہے، اور وہی ہماری آزمائش ہے. اگر انسان بائی نیچر کھلے دل والا ہوتا پھر آزمائش کون سی ہونی تھی؟ آزمائش تو ہے ہی اسی وقت کہ جب انسان کنجوس ہو، اور پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس امید کے اوپر بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور اس سے امید رکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا تک کر کے لوٹائے گا. یہ وہی کرے گا جس کا خدا کے اوپر یقین ہوگا. ادروائز انسان جوڑتا جوڑتا مر جاتا ہے، قبر تک پہنچ جاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کیا تمہیں مال کی کثرت، اس کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے نے، اور اس کی کثرت کہ میرا مال مجھے مال ملے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. ایک معنی یہ ہے کہ موت آ گئی، اور ایک معنی یہ ہے کہ تم نے قبریں بھی کھود ڈالی. یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. بہرحال اس کانٹیکسٹ میں ایک بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت کی، سورہ التکاثر کی ابتدائی آیات، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انسان پوری زندگی بس یہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، باقی تیرے رشتہ داروں کا مال ہے، ورثاء کا مال ہے. یعنی تم نے جوڑا ہے، پیچھے سے انہوں نے عیاشیاں کرنی ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے کتنے امیر لوگ ہیں پوری زندگی کنجوسی کر کر کے مال جوڑتے ہیں، جیسے ہی مرتے ہیں اولاد جو ہے وہ سارا مال اڑا کے رکھ دیتی ہے. اور بسا اوقات تو وہ اولاد اپنے باپ کو بھی قتل کر دیتی ہے، اس سے زبردستی مال ہتھیا لیتی ہے. حالانکہ اسی اولاد کے لیے اتنی محنت کر کے حرام اور حلال کی تمیز گنوا کے انسان نے اتنی ایفرٹ پٹ کر کے وہ مال جمع کیا ہوتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن کر بوسیدہ کر لیا، باقی جو بچ گیا وہ تیرے ورثاء کا مال ہے. یا تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے دن کے لیے سٹور کر لیا. اب یہ جو چیز ہے نا، آخرت کے لیے سٹور کر لیا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. خرچ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، لیکن مل رہا کسے ہوتا ہے؟ انسانوں کو. اللہ کو ڈائریکٹ تو کوئی مال نہیں جا کے دیتا. کوئی اگر کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی پہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو انسانوں کو ہی کھلا رہا ہوتا ہے نا. اور مسلم شریف میں حدیث قدسی بڑی رکت انگیز، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. انسان کہے گا کہ اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں میرا ایک بھوکا شخص تیرے پاس آیا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ میں تیرے پاس آیا تھا. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کے اوپر لگانا، یہ نفس کے لیے بڑا گراں ہے. کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بائی نیچر بڑا کنجوس واقع ہوا ہے. اسی کنجوسی کو آپ نے اوور کم کرنا ہے تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ہے. بلکہ دنیا میں نے دیکھا کوئی بھی نیکی کا کام ایسا نہیں ہے جو بڑی آسانی سے ہو جائے. ہاں، اگر آپ فیصلہ کر لیں تو آپ کئی نیکی کے کام بڑے ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس میں نمبر 1 کوئی آسانی کا کام ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نیت کرنے کی ضرورت ہے. باقی کاموں کے لیے تو آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اگر روزہ رکھنا ہے تو ایک تکلیف سے گزرنا پڑے گا، نماز کے لیے بھی آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. مال خرچ کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس کی نیت کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں، کیونکہ بائی نیچر انسان کنجوس واقع ہوا ہے.
تو اگر انسان آخرت اورینٹڈ ہوگا تو پھر انسان یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں, 2 باہر رہ جاتے ہیں, ایک ہی قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے. اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی دفنانے کے لیے چلا جائے گا نا, اس سے آگے تو نہیں کوئی جا سکتا. اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ خواہش کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے, چاہے وہ جتنی مرضی کیلکولیشن کر لے. کنجوسی انسان کے اندر بائی نیچر موجود ہے. اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی, یعنی تیسری بھی مل جائے تب بھی پیٹ کو نہیں بھرنا. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ارب پتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگر روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں تو 25 سے 30 سال چاہیے آپ کو 1 ارب ختم کرنے کے لیے روزانہ کا. تو یہاں تو لوگ کھرب پتی ہیں, پھر بھی ان کی ہرس ختم نہیں ہوتی. کتنا خرچ کر لیں گے؟ بائی نیچر انسان جو ہے وہ کنجوس واقع ہوا ہے. اسی کنجوسی کے اوپر آپ اوور کم کریں گے تو آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. وہی حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے ناگواری کا سفر ہے, مشکل حالات ہیں, اعمال کرنے میں تکلیف ہیں, اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال بڑے آسان ہیں کیونکہ وہ انسان کے نفس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. نیکی کے کام انسان کے نفس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, الا یہ کہ انسان بار بار کوشش کرتا رہے, پھر وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. وہی حدیث ہے بخاری میں کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ اس بندے کے بارے میں ہے جو واقعی ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین کرتا رہتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے پھر گناہ میں بھی لذت ختم ہو جاتی ہے. اگر اسے کوئی کوشش کر کے بھی کوئی گناہ کا کام کروانا چاہے اسے کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی. اور جب یہ سٹیج کسی کے اوپر آ جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ واقعی اب ایٹ لیسٹ اس معاملے میں وہ حدیث اس کے اوپر اپلائی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ, پاؤں, کان, آنکھیں بن گئے کہ اس کے لیے اٹریکشن ختم ہو گئی ہے. ورنہ بائی نیچر برائی کے کاموں میں اٹریکشن ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اب چونکہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے تو دوبارہ سے پھر روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف آ گیا. سورتوں کا سٹائل یہ ہے کہ جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اس کو پہلے شروع میں سٹارٹ میں بیان کیا جاتا ہے, بیچ میں جا کے مختلف مضامین ڈسکس ہوتے ہیں, اور اینڈ پہ جب سورت مکمل ہونے لگتی ہے نا تو پھر دوبارہ اسی کی طرف آتا ہے. پورے قرآن میں آپ یہ اسلوب دیکھیں گے. یہ بنی اسرائیل سے متعلق تھی سورت. سٹارٹ میں 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر ہوا, اور پھر کئی ایک مضامین 10 کمانڈمنٹس بھی آئیں, باقی چیزیں بھی. اب چونکہ یہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے دوبارہ سے روئے سخن جو ہے بنی اسرائیل کی طرف آ گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دی تھیں, 9 معجزات دیے تھے جو سورۃ الاعراف میں گزر چکے. 2 ڈومیننٹ تھے, ایک عصا کا معجزہ جو سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا, دوسرا ید بیضا کا, وہ اپنی بغل میں ہاتھ رکھ کے یوں باہر نکالتے تھے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. اور اس کے علاوہ اور معجزات اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل کے مخالفین آل فرعون کے لیے, فرعونیوں کے لیے آزمائش تھے. مینڈک کا عذاب آیا, کھٹمل کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, ان کی ہنڈیا میں خون نظر آتا تھا. اور ہر عذاب کے بعد, ہر اللہ کی نشانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے کہ آپ دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے, آپ کا کہنا مان لیں گے, لیکن پھر منکر ہو جاتے تھے. یہ اس کا ذکر ہے. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيل. تو تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو ان 9 نشانیوں کے بارے میں. اذ جاءہم, کہ جب وہ ان کے پاس آئیں,
فقال له فرعون، تو اس کے مقابلے پر جو فرعون تھا اس نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ میرا تو یہی خیال ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے۔ جادو ہوا ہے یہ بھی کہتے تھے، اور تم جادوگر ہو یہ بھی کہتے تھے، اور جب جادوگر فیل ہو گئے تو کہا کہ یہ تمہارا بڑا ہے موسیٰ، اسی نے تمہیں بھی لانچ کیا ہوا ہے، حالانکہ بلوائے فرعون نے تھے۔ بات نہ ماننی ہو تو کس قسم کے بہانے لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ قال، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ اسے تو نازل نہیں کیا ان نشانیوں کو مگر اس نے کہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ورنہ یہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات انسان کی کمپیٹنسی میں تو نہیں ہے۔ تم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ تم نے پوری اپنی سلطنت سے جادوگر اکٹھے کیے، انہوں نے رسیوں کو سانپ بنا کے دکھایا ایک تخیل کے طور پر، ایکچولی تو نہیں تھا، اور میرا یہ ایک جو عصا تھا وہ اژدہا بن کے انہیں کھا گیا اور دوبارہ اسی حالت میں واپس آ گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اگر تم ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہو تو یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ بصائر، اور یہ وہ نشانی ہیں جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اتنا کچھ آپ ہنڈیا پکا رہے ہیں اور اس میں مینڈک پھدک رہے ہیں، آپ نے چڑھایا کچھ اور تھا اور وہ خون بن گیا ہے، آپ کا پانی کا تالاب سارا خون کا ہو گیا ہے۔ یہ تو آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے، آپ کیمیکلی کچھ کرنا چاہیں رنگ ہی بدل سکتے ہیں، خون نہیں اسے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی، اور وہ بھی اشارے سے نہیں، اس میں کچھ ڈالنا پڑے گا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ مجھے تو یہی گمان تیرے بارے میں آتا ہے کہ اے فرعون تو ضرور ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا تھا نا اے موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ تو جادو زدہ شخص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنا کچھ دیکھ کے بھی اسے جادو سمجھ رہا ہے، جبکہ تیرے جادوگر ایمان لے آئے، انہوں نے مان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تیرا نالج جادو کا ان سے بڑھ کر تو نہیں ہے، اگر جادوگر ایمان لے آئے تو پیچھے تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب تیرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے اوپر مہر لگ گئی ہے، اب تو نے کوئی ہدایت کے راستے پر نہیں آنا، تو عنقریب ہلاک کر دیا جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے تو ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے نکال دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو اسے غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو ڈبو دیا سمندر کے اندر، جو ایک سمندری جھیل تھی جو میں نے کافی دفعہ ذکر کیا۔ وَقُلْنَا، اور اس کے بعد پھر ہم نے فرمایا، مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ہم نے یہ فرمایا اسکنوا الارض، اب میں نے چونکہ وقف کیا تھا اس لیے میں نے اس کو پڑھا اسکنوا الارض، ورنہ پڑھیں گے اسے لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، کہ زمین پر اب بسو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تمہیں لپیٹ کر واپس لے آئیں گے۔ اب اس آیت کے دو طریقے سے ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک تو عام ترجمہ ہے کہ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، زمین پر آباد رہو، زندگی گزارو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے الٹیمیٹلی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں میدان معاشر میں لے آئے گا۔ اور ایک ترجمہ یوں کیا گیا کہ اس سرزمین شام میں آباد ہو جاؤ، اور اس میں آگے امپلائیڈ ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے گا، ڈائسپورا تمہارا شروع ہو جائے گا، انتشار، پوری دنیا میں پھیل جاؤ گے۔ اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا
اور وہ وعدہ کیا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے کے سبب تم پر عذاب کا آخری کوڑا آنے والا ہوگا، پھر ہم تمہیں دوبارہ پوری زمین سے اکٹھا کر کے شام کی سرزمین میں واپس لے آئیں گے، اور پھر دجال آئے گا اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کا بھی خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کے اوپر بھی عذاب کی آخری قسط آئے گی۔ یہاں پر آیت کے الفاظ غیر معمولی ہیں، لہٰذا یہ جو دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے یہ بھی کوئی پھینکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، قرآن حکیم میں بیک وقت دو تراجم درست ہو سکتے ہیں، دونوں کے دونوں امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر اسے آپ یوم آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کریں تو وہ تو جنرل ظاہر ہے عقیدہ آخرت ہے، اور اسپیسیفکلی اگر بنی اسرائیل کے لیے کریں تو یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، مطلب آج سے 150 سال پہلے آپ مجھ سے پوچھتے تو شاید ہم بھی وہی ترجمہ کرتے، یا ہم ایمان بالغیب رکھتے ہوئے کہتے کہ احادیث میں چونکہ دجال کے آنے کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کا اور شام کے جہاد کا، تو عین ممکن ہے کبھی ہو جائے۔ لیکن 1917 میں جب بالفور ڈکلیریشن ہوئی اور یہودیوں کو آبادکاری کی اجازت مل گئی سرزمین شام میں، اور ورلڈ وار 2 کے بعد چونکہ ہٹلر نے قتل عام کیا تھا، ان کی کمپنسیشن کے لیے یہودیوں کو آباد کیا گیا، یورپ سے انہوں نے نکال دیا اور آباد کر دیا شام کے اندر، اور ان کا ڈائسپورا جو انتشار شروع ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ کوئی سمجھ لیں 35 سال کے بعد، 70 عیسوی میں، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے، جب ٹائٹس نے تباہ و برباد کر دیا تھا ہیکل سلیمانی کو، اور ایک دیوار باقی چھوڑی جو آج تک موجود ہے، دیوار گریا، جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اب تھرڈ ٹیمپل انہوں نے تعمیر کرنا ہے۔ تو پچھلے آلموسٹ سمجھ لیں 2000 سال سے یہودی جو ہے وہ سرزمین شام سے نکالے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، اور امپلائڈ ہے کہ تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب وہ آخرت کا وعدہ آئے گا جو آخری وقت ہے، اینڈ آف ٹائم، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تمہیں پھر اکٹھا کر کے واپس لے آئیں گے۔ یہاں پہ میں ایک علمی نقطہ اس حوالے سے بیان کر دوں، جو میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم کے دونوں تراجم بیک وقت درست بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات وقت کے ساتھ ترجمے کو امپروو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پرانے مفسرین کو بعض چیزوں کی سمجھ ادھوری آئی، اس کی وجہ سے انہوں نے ون سائیڈڈ ترجمہ کر دیا، لیکن آج ہمیں وہ ترجمہ بدلنا پڑتا ہے، یا ہم اس کا دوسرا رخ بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا قرآن حکیم میں جہاں کہیں آیات آئی کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، کہیں یہ ڈولنا نہ شروع کر دے، اس کو رہنے کے قابل بنایا، جب تک سائنس اس رزلٹ پہ نہیں پہنچی تھی کہ زمین حرکت میں ہے اور 4 موشنز ہیں اس کی، اپنے محور کے گرد بھی ہے، سورج کے گرد بھی ہے، اور اپنے ایکسس کے گرد جو موومنٹ ہے اس میں وہ یوں بھی کرتی ہے، اور پورے نظام شمسی کے ساتھ پورے ورٹیکس میں وہ یوں 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پورا نظام شمسی بھی ٹریول کر رہا ہے۔ تو اس وقت تو ترجمہ یہی ہوتا تھا کہ زمین جو ہے ساکن ہے، پرانے مفتیوں نے بھی فتوے دے دیے۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو پھر انہیں وہ آیات نظر آئی، کل فی فلک یسبحون، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں، تیر رہی ہیں۔ پہلے ان کی توجہ اس طرف نہیں کی، پھر انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے نا کہ زمین بچھونا ہے، اسے ہم نے سٹیبل کیا ہے، یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ یہ موو نہیں کر رہی، مراد یہ ہے کہ یہ موو کرنے کے باوجود اتنی بیلنس ہے گریوٹی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ نہیں بڑھتا، ورنہ تو زمین رہنے کے قابل نہ ہو۔ یہ ارتھ فلیٹ نہیں ہے، نہ یہ ساکن ہے، بلکہ اسے رہنے کے قابل بنایا۔ اب ہمیں یہ ترجمے چینج کرنے پڑ رہے ہیں، حالانکہ آیات جو اب ہم اس کی سپورٹ میں لا رہے ہیں نا کہ ہر چیز حرکت میں ہے، وہ پہلے بھی موجود تھی لیکن اس طرف دماغ نہیں گیا، اب جا رہا ہے دماغ۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں، اور سائنس کا علم بعض اوقات چند متشابہات کو محکمات بنا دیتا ہے جو پرانے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔
اب پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ چیز اس میں فٹ ان بیٹھتی ہے، لہذا وہ جو پہلے ترجمہ ہوا تھا نا وہ مس ہینڈل ہو گیا تھا. مثلاً الٹرا ساؤنڈ جب تک نہ ہوتا تو ترجمہ تو پرانے لوگ یہی کر رہے تھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی. کون ہوئی ڈالے ہوا ہے سینا نے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا لڑکا یا لڑکی، قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب الٹرا ساؤنڈ آیا، انسان کو اللہ نے ترقی کروائی، جینڈر پتہ لگنا شروع ہو گیا. اب فوراً علماء کو خیال آیا کہ یار یہ ہم نے جو لڑکا یا لڑکی تو خود سے ڈالا تھا، یہ تو موجود ہی کوئی نہیں تھا، پہلے نہیں گیا دماغ، اب گیا. پھر انہیں آیت بھی دریافت ہوگی قرآن میں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، کوئی تم میں سے کافر پیدا ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے. پیدا کرنے والا ایک ہے، لیکن جو پیدا ہو رہے ہیں وہ دو ہیں. ہونا تو چاہیے جو پیدا ہونے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوں، کیونکہ جب پیدا کرنے والا ایک ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ بھی اسی کو رب مانے نا. وہاں دو ہو جاتے ہیں، ایک مانتے ہیں رب کو، ایک نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو سورہ تغابن کی آیت ہے نا، اس کے تحت وہاں جو ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے مراد تھا کہ وہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. اب عقدہ حل ہو گیا. اب یہ جو ترجمہ ہے یہ قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ پوری زندگی ہدایت پر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا گمراہی سے ہدایت کا سفر اختیار کرے گا یا ہدایت سے گمراہی کا سفر اختیار کرے گا، خوش بخت ہوگا بدبخت ہوگا، یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آیتیں پہلے ہی موجود تھیں، اس طرف دماغ نہیں گیا. دماغ وہیں گیا جو پرانی سائنس چل رہی تھی یا سوڈو سائنس چل رہی تھی. لہذا یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے. میں بائی چانس مجھے یہ ذہن میں آیا کہ قرآن کے ترجمے وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو کہیں پر غلطی لگ سکتی ہے. خلق الانسان من علق، خون کی پھٹک سے پیدا کیا، خون کی پھٹک سے پیدا کیا. بعد میں جناب جب پتا چلا کہ وہ ایمبریو جو ہے سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے رحم مادر میں، پھر انہوں نے کہا یار یہ الگ کا ترجمہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے؟ الگ کا ترجمہ تو ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز، اور وہ واقعی شروع میں جو جنین ہے وہ لٹکی ہوئی شکل میں ہوتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کے ساتھ، بالکل جس طرح جیسے پنکھا لٹک رہا ہوتا ہے. الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد پچھلی صدی کے اندر 1980s میں جا کے پتا چلا، 50-60 سال پہلے، فوراً اب ترجمے چینج ہونے شروع ہو گئے. پروفیسر کیتھ مور اسی کے اوپر مسلمان ہوا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کی جو سٹیجز ہیں اس کے اوپر اس نے ایک کتاب لکھی. وہ ظاہر اسی فیلڈ کا تھا، اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں امریکہ کے اندر، باقی یونیورسٹیز کے اندر. اس کو پھر ریاض کانفرنس میں بلایا گیا، اسے مسلمانوں نے پھر ایوارڈ دیا. اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا. اس نے کہا کہ آج سے 1000 سال 1400 سال پہلے تو دور کی بات ہے، آج سے 50 سال پہلے بھی کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں ان سٹیجز سے ایک جنین گزرتا ہے. تو اب پھر ترجمے فوراً چینج ہونے شروع ہو گئے. سسپینڈڈ فارم میں ایک لٹکی ہوئی چیز، الگ کا ترجمہ بدل گیا. اب اس کے اوپر اگر کوئی نان مسلم اعتراض کرتے ہیں نا یہ ترجمہ بدل کیوں گیا، اور بھائی پہلے لوگوں نے اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے وہ ترجمہ کیا تھا. اچھا اللہ نے اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مخاطبین اولین وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے لوگ ہیں. لہذا قرآن نے اس زمانے میں جو بھی نظریات پائے جاتے تھے اس کانٹیکسٹ میں اتری ہی بات کی. ایک اور مثال سن لیں، سورۃ الکہف میں ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر آتا ہے، اور پھر وہاں پر سورج کے غروب ہونے کا ذکر ہے کہ سورج کو انہوں نے پایا کہ ایک کیچڑ والی ندی میں غروب ہو رہا ہے. تو یہ اسی طریقے سے یہ کامن آبزرویشن کی چیز تھی. ظاہر ہے قرآن لٹریچر کی بک ہے، آج بھی امریکن اخبار میں بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکن کو انگریزی نہیں آتی ہے، سائنس نہیں آتی ہے. ود رسپیکٹ ٹو زمین بات ہوتی ہے، ورنہ تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا، نہ طلوع ہوتا ہے. اب جب یہ ترقی ہوئی ہے تو اب انہوں نے وہ یہ گفتگو کی جی لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، ورنہ تو دیکھیں قرآن میں کئی جگہ ہے کہ ہم دن کو لپیٹ لاتے ہیں رات کے اوپر اور رات کو لپیٹ لاتے ہیں دن کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ لپیٹنا ہوتا ہی گول چیز کے لیے ہے اور گریجولی ایسے ہوتا ہے. تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ زمین گول ہے اور یہ موومنٹ بھی ہو رہی ہے، اور یہ سورج کے ساتھ جو اس کی ایک
ریلیٹو موشن ہے وہ بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بعد میں سمجھ آئیں. لیکن قرآن کہیں غلطی نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن نے اتنی بات کی ہے کہ اس زمانے کی جو ایک عام فہم چیز ہے اور جو اسٹیبلش چیز ہے وہ بھی ویریفائڈ ہو، اور اس میں جو غلطی والا ایلیمنٹ ہے نا وہ غلطی قرآن نہیں کرتا. وہ آپ کو کہیں پر بھی ایڈریس نہیں نظر آئے گی چیز. اور پھر وقت کے ساتھ ان کو باقی آیات بھی دریافت ہو جاتی ہیں کہ اچھا اس طرح یوں کر لیتے ہیں، ہاں یہ دونوں. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہونا ہے. الگ کا ترجمہ آج لیچ لائک سبسٹنس جو ہوا ہے یہ ہونا تھا، جو سسپینڈڈ فارم میں ہوتی ہے. پہلے لوگوں کا نہیں گیا دھیان. اب الگ کے بیک وقت یہ سارے کے سارے معنی درست ہیں. لیچ لائک سبسٹنس بھی، اور سسپینڈڈ چیز بھی، اور خون کی پھٹک کی مانند، اور اس میں وہ کہتے ہیں وہ شیپ کی بات ہو رہی ہے. اب یہ ساری چیزیں بعد میں پتہ چلنا شروع ہوئی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں انسان لرن کرے. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کر دی. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا با مقصد، اور یہ مقصد کے ساتھ اترا. مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا. ایک اور جگہ آیا پوری انسانیت کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے باب مقصد اور ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہیں. پریکٹیکلی جو قرآن کی شکل ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سلیبس کی فارم میں کتاب اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے دی گئی. وہ ہمارے ٹیچر بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں، ہمارے ہادی بھی ہیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور قرآن ہم نے ٹکڑیوں میں الگ الگ کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں پر اس کی تلاوت کریں. عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے بتدریج ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا. کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. ایک اور جگہ سورہ ہود میں آیا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کا دل مضبوط کرے. دل مضبوط ہوتا تھا نا جی. دیکھیں جب لائیو کمنٹری آئی ہے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی 60 آیات، تو صحابہ کرام کو تو یہ محسوس ہوتا تھا نا کہ اس سرکمسٹانسز میں ہمارا رب ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے، ہماری کن غلطیوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، پھر ہمیں معاف بھی کر رہا ہے. تو قرآن حکیم سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ یکمشت حوالے کر دیا گیا ہو. اور 23 سال میں نازل ہوا، اور اس کی حکمت کئی جگہ پر مختلف انداز میں بیان ہوئی. قل آمنوا بہ، اے نبی تم فرماؤ تم چاہو تو اس پر ایمان لاؤ، اس کتاب کے اوپر. او لا تؤمنوا، یا ایمان نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، من قبلی، اس سے پہلے، یعنی جو بنی اسرائیل میں پرورٹڈ نیچر کے لوگ نہیں ہیں، واقعی حق قبول کرنے والے ہیں نا، جنہیں پتہ ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. ان کی حالت یہ ہے اذا یتلا علیہم، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب. ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا. یعنی یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے اور قرآن حکیم ان پر نازل ہوگا. یہ ہماری کتابوں میں پروفیسیز موجود ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے دل کی جو خشیت ہے، اللہ کی طرف جو جھکنا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے اس قرآن کو سننے کے بعد. اللہ اکبر. سجدہ تلاوت کا
سواری کے اوپر یہی طریقہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ نے سر کے اشارے سے سجدہ تلاوت کرنا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بیچارے جتنے سجدے آتے تھے قرآن لپیٹتے تھے زمین پہ اتر کے سجدہ کرتے تھے. حالانکہ سنت یہ ہے کہ سواری پہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے. بعد میں بھی کر سکتے ہیں, یہ نفلی چیز ہے, اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے سجدہ تلاوت کا طریقہ, وہ آپ دیکھ لیں. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز, وہ بھی میرا خیال ہے آج ہی جا کے ہمیں سمجھ آئی ہے. میں نے تو پرانی تفسیر میں جب دیکھا ہے واضح الفاظ ہیں کہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں سجدے کی حالت میں. اب ہم تو ٹھوڑی کے بل سجدہ نہیں کرتے, ہم تو کرتے ہیں ماتھے کے بل. اب پرانے بزرگوں کو پڑھے, کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے, کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے, لیکن سب سے بڑا بزرگ یوٹیوب گوگل حافظہ اللہ, اس پہ آپ جا کے لکھیں کہ یہودی جو ہے وہ سجدہ کس طرح کرتے ہیں, ان کی نماز کا پریکٹیکل آ جائے گا. جس طرح میں نے نماز کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کرایا ہوا نا, یہودیوں کی بھی پریکٹیکل نماز کے طریقے موجود ہیں. وہ اگر ہمارے بزرگوں نے کہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیا ہوتا یا وہ کبھی یروشلم میں کسی یہودی سے ملے ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرنا کیا ہے. سجدے میں تو آپ ماتھے کے بل گرتے ہیں, تو آپ انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں وہ یوں سجدہ کرتے ہیں, پورے ایسے لیٹ جاتے ہیں اور تھوڑی ان کی زمین پہ لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ آج بھی اگر ان کی نماز آپ دیکھیں یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے, پھر آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی. چلیں یہ ایک اور مثال ہوگی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں سمجھ آتی ہیں, ورنہ پرانے لوگ تو اسی طریقے سے تعویلات کرتے رہے. جی ٹھوڑی سے مراد یہاں چہرہ ہے, اور چونکہ چہرہ مراد ہے تو چہرے میں ماتھا بھی شامل ہوتا ہے. بس اس طرح کر کے وہ اتنی دور کی تعویل کرتے تھے, حالانکہ یہ ٹھوڑی ہی مراد ہے. وہ ٹھوڑی کے بل یوں کر کے سجدہ کرتے ہیں, یوں نیچے رکھتے ہیں. اب آخری جو 2 آیات ہیں, ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے جس طرح قرآن میں 4 قل ہے نا, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس. وہ 4 قل والی صورتیں ہیں. 4 قل آیات میں بھی ہیں. 2 قل جو ہیں سورۃ الکہف کے اینڈ پہ آئیں گے جو اس کے ساتھ جوڑے والی صورت ہے, اور 2 یہ سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ پہ آ رہے ہیں. کمال کی آیات ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, اے نبی تم فرماؤ چاہو تو اس خدا کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. مشرکین عرب رحمان نام سے چڑھتے تھے, ان کو اللہ نام کا تعارف تھا, جبکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے بعد جو اپنا سب سے پسندیدہ نام ہے وہ رحمان ہے. دیکھیں بسم اللہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے, لیکن سورۃ الرحمان ہے رحمان کے نام کے اوپر. اسپیسیفکلی یہ اللہ تعالیٰ کو نام بہت پسند ہے. تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. ایما تدعو, تم جو بھی پکارتے ہو اسے, فلہ الاسماء الحسنی, سارے اچھے نام اسی کے لیے. یعنی یہ رحمان کی جو صفت ہے اللہ کی, یہ اسی کا نام ہے. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے 2 نام ہیں, اللہ اور رحمان, باقی ساری صفات ہیں. یعنی اس الرحمان ورڈ کی اتنی امپورٹنس ہے. عموماً تو ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے, باقی سارے صفاتی نام ہیں. اور ظاہر رحمان بھی ایک صفاتی نام ہے, لیکن یہ وہ صفاتی نام ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے ایکویلنٹ یوز ہوتا ہے. سورہ مریم میں آئے, یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنا, وہاں پر اللہ نے بیٹا جنا نہیں, رحمان نے بیٹا جنا. اس پہ اللہ نے کہا تھا قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. ان دعوا للرحمن ولدا, تو رحمان اللہ تعالیٰ کا آپ سمجھ لیں وہ صفاتی نام ہے جو اللہ کے ایکویلنٹ یوز ہوتا ہے. تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں. اچھا, اب یہ وہ مسئلہ ہے جو اسماء و صفات کا مسئلہ بعض اہل حدیث حضرات نے بنایا ہوا ہے, سلفیوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہوئے ہم ان ناموں سے اسے پکاریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اچھے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں. بھائی اچھے نام کسی بھی زبان میں کسی بھی فارم میں ہوں, جو اس زبان میں سپریم بینگ کے لیے, گاڈ کے لیے بولے جاتے ہیں, وہ آپ اللہ کے لیے بول سکتے ہیں. انگریزی میں بھی جو گاڈ بولا جاتا ہے نا کیپٹل جی کے ساتھ, وہ اللہ ہی کو کہا جاتا ہے.
جو چھوٹے جی کے ساتھ گاڈ ہے نا وہ دیوتا ہوتے تھے، جو بڑے جی کے ساتھ گاڈ بولا جاتا ہے وہ اللہ ہی کو، وہ بھگوان ہندوؤں کے ہاں ہے، خدا فارسی زبان میں بولا جاتا ہے معبود کے لیے۔ تو جس زبان میں، ساری زبانیں اللہ ہی کی ہیں نا، سورہ روم میں آیا کہ یہ زبانیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے رنگ و نسل کا فرق رکھا ہے یہ سارا اللہ ہی نے رکھا ہے۔ سورہ حجرات میں ہے کہ اس کے ذریعے تمہاری پہچان ہوتی ہے۔ تو تمام اچھے نام جو کسی بھی زبان میں ہے، جو کسی بھی زبان میں خدا کے لیے بولے جاتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اسماء و صفات کا مسئلہ بنانا خام خواہ ایک ضد کرنے والی بات ہے کہ ہم نے جو قرآن و حدیث میں نام آئے ہیں وہ ماننے ہیں، وہ تو ہم نے ماننے ہی ماننے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تورات اور انجیل تو ہیبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہیں، وہ تو زبان ہی ڈیفرنٹ تھی، عبرانی زبان۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نماز بہت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھا کرو اور نہ بہت زیادہ آہستہ۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جہرن نمازوں کے لیے تو اسپیسیفکلی ہے کہ آپ نے چیخ کے نہیں پڑھنا، لیکن بہت آہستہ بھی نہیں پڑھنا، درمیان کی آواز پہ۔ اور جو سرن نمازیں وہ تو آپ نے پڑھنی آہستہ ہیں، لیکن وہ بھی اتنی آہستہ نہیں پڑھنی کہ صرف دل میں پڑھ رہے ہوں، زبان ہلنا ضروری ہے، خود کو احساس ہونا ضروری ہے، اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اسلوب پتہ چل گیا نماز کے حوالے سے کہ زیادہ آواز بلند نہیں کرنی۔ لہذا اگر آپ کی مسجد میں پہلی صف میں 10 نمازی ہیں اور دوسری صف ہے ہی نہیں ہے اور آپ سپیکر میں نماز پڑھا رہے ہیں، پورے محلے میں آواز جا رہی ہے، تو آپ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر نماز کے لیے یہ آ رہے ہیں تو اذان والا معاملہ تو آپ چھوڑ دیں۔ اذان کے لیے 20 سپیکر لگانا، اور جو گھر بچارے قریب ہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب اذان مکمل ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اذان اتنی ہونی چاہیے کہ بس محلے تک بات پہنچ جائے، اور آج کل تو گھڑیاں لوگ آ جائیں گے۔ پرانے زمانے میں کون سے سپیکر تھے؟ حضرت بلال جب کسی مینار پہ کھڑے ہو کر اذان بھی دیتے ہوں گے کسی اونچی چھت کے اوپر، تو کتنی دور آواز جاتی ہوگی۔ تو اب سنت میں واپس آؤ، پھر ڈائریکٹ اسی طریقے سے دو، اور اگر سپیکر استعمال ہی کرنا ہے تو وہ بھی پورا سپیکر سٹینڈ نہ بنا دو، بس اتنا سپیکر ہو، اس کی آواز اتنی ہو کہ محلے والوں کو پتہ چل جائے، دیٹس آل۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ہم میں سے کوئی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ۔ نبی الاسلام نے کہا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، اونٹ کی کوہان ہے، اس کے بعد اس کی گردن ہے، اس سے زیادہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، تو گلے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یہ نبی اسلام نے اس وقت وظیفہ تعلیم فرمایا۔ یہ کل ہو گیا جی۔ دوسرا کل، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اے نبی یوں عرض کرو اللہ کے حضور کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا۔ یہ والدہ کے الفاظ ہیں، یعنی بگوٹن اولاد اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ باقی مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ تورات اور انجیل کی لینگویج میں انسان جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم بھی اردو زبان میں کہتے ہیں نا، اتنے فرزندان توحید نے حاج ادا کیا۔ اب توحید کا تو کوئی فرزند نہیں ہوتا، لیکن یہ اس اسلوب میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ پر ڈیپینڈنٹ لوگ، جس طرح باپ پرورش کرتا ہے نا اپنی اولاد کی، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا ہے اور یہ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ یہ وہ بگوٹن والا رشتہ نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اس طرح کے الفاظ تورات انجیل میں آتے ہیں تو وہ ان معنوں میں نہیں ہے۔ قرآن میں بھی آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، وہاں ابنا کا ورڈ ہے، اور احبا ہم اس کے چہیتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے کوئی سند نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چوزن پیپل ہیں، ہم بنی اسرائیل اور اس کے محبوب ہیں، تھے تو صحیح،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، تم نے خدا کو رسپانس کرنا ہے. وہی اللہ، اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے اس بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کوئی اس کا حمایتی ہے بسبب اس کے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری موجود ہے. یہ کمال کی بات ہے. حمایتی تو ہیں ہم بھی، نہیں ہے کہ اللہ کے حمایتی، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کمزور ہے. اللہ کہتا ہے من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اس لیے نہیں کہ اللہ کمزور ہے، اللہ کے دین کی مدد کرے اور جنت کمائے. اور اسی میں امپلائڈ ہے فرشتے بھی اللہ کے مددگار ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اللہ فرشتوں کا محتاج ہے یا وہ اللہ کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح یہاں کسی بادشاہ کو اس کے فوجی سپورٹ کرتے ہیں. اللہ نے ایک طریقہ بنایا، دیٹس آل. تو یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی حمایتی، اس کا کوئی دوست اس حوالے سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی اہل ایمان میں سے، نہیں، بلکہ انسان اپنی کامیابی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی کی بڑائی بولو، اسی کی بلندی کا ذکر کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ساری بڑائیاں اللہ کے لیے. یہ اللہ اکبر تو وہ چیز ہے جس سے ہماری نماز سٹارٹ ہوتی ہے بھائی، اللہ کا نام لے کر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک صفات کا ذکر آیا، اس سے متعلق اذکار کا ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے نماز کے لیے کس چیز کو پسند کیا ہے؟ اللہ اکبر کو. ساری بڑائیاں اللہ کے لیے. یہ وہ بڑا چھوٹا وہ والا کانسیپٹ نہیں ہے، چونکہ اب زبان کی لمیٹیشن ہے. اللہ کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے اپنی لنگوسٹک میں کہتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بڑائی ساری اللہ کے لیے. سبحان اللہ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں پاکی اللہ کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہونے کے انڈر نہیں آتا، پاکی اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے. اچھا یہ توحید ہم دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ان کی حرکات دیکھتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ محفوظ کرے کہ کسی کا گیئر الٹا نہ لگ جائے. ایک طرف تو اس طرح کی خالص توحید کہ اللہ پاک ہے یہ بھی نہیں کہنا. یہ جہاں جہاں سبحان اللہ آتا ہے نا، اعلیٰ حضرت کبھی ترجمہ نہیں کرتے کہ اللہ پاک ہے. وہ کہتے ہیں آپ اللہ کو پاکی کے انڈر کر رہے ہو، آپ کہو پاکی اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، حمد اللہ کے لیے ہے. اللہ کے انڈر کرو ان چیزوں کو. لیکن جب شرک کرنے پہ آتے ہیں تو ملفوظات میں ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے میں تو ہمیشہ یا غوث ہی کہتا ہوں، ایک در پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، یا غوث اعظم دستگیر کو. دیکھ لو ترجمہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اے اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، یعنی کہ دعا تجھی سے کریں. اور جب دعا کرنے کی باری آتی ہے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. توبہ توبہ. لوگ قرآن کے تراجم کر کے تفسیریں لکھ کر فوت ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں قرآن کی توحید سمجھ نہیں آتی کیونکہ گیئر الٹا لگ جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے روکتے تھے کہ گمراہ نہ ہو جانا، اور خود ان کے ساتھ وہی ہو گیا کیونکہ انہوں نے قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اپنے بابوں کے نظریات کی روشنی میں قرآن کو سمجھا. اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، قرآن کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کوالٹیز قرآن میں آئی ہیں ان کے ذریعے نہیں، وہ اپنی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی، اللہ کی مہربانی کہ یہ 111 آیات جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے لیکچرز میں مکمل ہوئی ہیں. میرا خیال ہے 1 درجن سے زیادہ ہی لیکچر بن گئے ہیں. بہرحال کوشش کی کہ اس سورت کا حق ادا کریں. اب اگلی جو سورت ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، سورۃ الکہف. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے بھی سارے مضامین کور کریں تفصیل کے ساتھ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.